نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب۔ کہا جاتا ہے کہ لاش کو ہلانا اور ادھر ادھر کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے مردے کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کو سانس ہو تو سب کو چیر پھاڑ دے۔ میرے محترم بزرگ نواب شاہی میں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، پتہ نہیں غسل دے کر لے کر آئے تو کفن پہنانے کے بعد اس لڑکی کو جس کا انتقال ہوا، غسل دینے والی نے اس کی آنکھوں کو کھول کر کاجل لگایا۔ ایک غسل والی نہیں بلکہ نواب شاہ کی جتنی ایسی عورتیں ہیں وہ سب یہی رسم کرتی ہیں، کاجل لگانا انگلی سے۔ ویسے یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا لڑکی، لڑکا، عورت، مرد، بڈھی، بڈھا، عمر رسیدہ یا کسی بھی شخص کی موت واقع ہو جائے تو عورتیں پرہیز کرتی ہیں کہ ہماری پرہیز یا ہمیں تعویذ ہے، یعنی عورتیں موت والے گھر میں نہیں جاتی، حتیٰ کہ ان کی 10 یا 12 سال کی لڑکیوں کے بھی پرہیز ہوں گے، اور یہاں تک کہ اس یعنی میت والے گھر کے آگے سے گزرنا بھی وہ لوگ اپنے لیے باعث عذاب سمجھتے ہیں۔ خدا نہ کرے ان کو میت کی کوئی روح چمٹ جائے گی۔ یہ پرہیز 40 دن یا اس سے بھی زیادہ چلتا ہے۔ یہ پرہیز اپنے سگے رشتوں یعنی بھتیجوں، بھتیجیوں یا کوئی برادری وغیرہ عزیز رشتہ دار اور پڑوسیوں تک چلتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب توہم پرستی ہے۔ یہ غلط اور گندے قسم کے پیر اور جاہل قسم کے مولویوں نے یہ باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ لاش کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ میت کے کاجل یا سرما لگانا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ بعض عورتیں جو میت والے گھر نہیں جاتی، اسی طرح زچگی والے گھر سے پرہیز کرتی، یہ غلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ یہ گمراہی پہ مبنی عمل ہے، ہندوانہ ذہن ہے، اور ہندوؤں میں یہ چیزیں جو ہے چلتی تھیں اور چل رہی ہیں، اور چونکہ ہم برائے نام مسلمان ہیں اور ہندوؤں کے رسم و رواج کے ہم پابند ہیں تو ہم نے جو ہے اس چیز کو اپنایا ہوا ہے۔ باقی کاروباری تعویذ گنڈوں والے پیر جو مصنوعی قسم کے متصوفین ہیں، ایسے لوگوں نے ان چیزوں کو پھیلایا ہوا ہے کہ تاکہ یہ لوگ تمام عمر ان کے چکر میں رہیں، ان کے چنگل میں رہیں، اور جب چاہیں جیسے چاہیں وہ ان لوگوں کو استعمال کریں اور گمراہی کے راستے پہ لے کر چلتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔